بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم جو غزل پڑھ رہے ہیں اس غزل کا پہلا جو مصرع ہے وہ ہے آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو۔ داغ دہلوی کی یہ غزل ہے اور آپ کے نصاب کی یہ آخری غزل ہے۔ اس کی تشریح کو سمجھنے سے پہلے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے آپ اپنی نصابی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں اور جو کی پوائنٹس اور جو میں الفاظ کے معنی آپ کو بتاؤں اسے اپنی کتاب پر آپ لکھتے جائیں تاکہ جب آپ اس غزل کو تیار کرنے لگیں امتحانی نقطہ نظر سے تو بآسانی آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ غزل کی جو تشریح ہے وہ 3 نمبر کا سوال آتا ہے آپ کے امتحانات میں، اور آپ کو تیار بھی 3 نمبروں کے حوالے سے ہی کرنی ہے اور اس کو لکھنا بھی آپ نے 3 نمبروں کے اکارڈنگ لکھنا ہے۔ 3 اشعار ہوں گے جس میں سے 3 نمبر کی ہر ایک تشریح جو ہے وہ ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا پیٹرن چینج ہو چکا ہے اس کے مطابق جو آپ کے حصہ غزل میں سے سوالات کے جوابات آئیں گے وہ بھی انہی اشعار کی تشریح میں سے مفہوم میں سے ہی سوالات جو ہے وہ دیے جائیں گے، اور اگر آپ کو اس شعر کا مفہوم اور تشریح آتی ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے سمجھا ہے تو آپ اس کا آنسر ایزیلی کر سکتے ہیں۔ بہت آسان اور مختصر داغ دہلوی کی یہ غزل ہے۔ اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو۔ اب اس میں سب سے پہلا جو کی پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے اپنی بک پر، اس میں لکھنا ہے کہ اس میں جو شاعر نے موضوع بنایا ہے وہ محبوب کی خود پسندی اور بناؤ سنگھار پر طنز کیا ہے۔ ہمیشہ سے یعنی کہ خود پسندی سے مراد کیا ہے کہ اپنی ذات کو پسند کرنا، اپنی ذات کے بارے میں سوچنا، اپنا ہی پیارا ہونا۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی ذات سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنے خود پسند ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر نے اس میں طنزیہ انداز میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو۔ جدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ دور نہ کرو، ہٹاؤ نہیں۔ کوئی دم کا مطلب ہے کچھ دیر کے لیے، مزید وقت کے لیے، کچھ مزید وقت کے لیے، اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو۔ اب اس میں شاعر نے طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ اے محبوب، تم اس قدر اپنے بناؤ سنگھار میں مصروف رہتے ہو اور ہر وقت اپنے بناؤ سنگھار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر وقت تم آئینے کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، یعنی اپنی صورت جو ہے وہ آئینے میں دیکھتے رہتے ہو اور اپنا بناؤ سنگھار کرتے رہتے ہو۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا رہنے دو، یعنی طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت کم وقت کے لیے تم نے خود کو آئینے میں دیکھا ہے، اس لیے اپنی نظروں کو آئینے میں دیکھو، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو۔ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو کہ مزید کچھ وقت کے لیے، یعنی بہت طویل وقت جب محبوب کو ہو چکا، اپنے بناؤ سنگھار میں وہ صرف کر چکا، وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو بناتا اور سنوارتا رہا، تو اس صورتحال میں اور محبوب کی جو توجہ تھی وہ اپنے محب کی طرف، اپنے چاہنے والے کی طرف نہیں تھی، اور وہ اپنے محبوب جو ہے وہ اپنے بناؤ سنگھار میں اس قدر مصروف تھا، اپنی خود پسندی میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اس کو اپنے محب کا کوئی خیال ہی نہ تھا کہ کوئی اس کا جو ہے وہ متمنی ہے، اس کا خواہش مند ہے، اس کے دیدار کا جو ہے وہ خواہش مند ہے، اور کوئی اس کی چاہ میں موجود ہے، کوئی اس کا منتظر ہے۔ تو اس لیے شاعر نے طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ جس طرح تم آئینے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بنا سنوار رہے ہو، تم مزید کچھ دیر اور کے لیے، مزید کچھ وقت کے لیے تم آئینے کو دیکھو اور آئینہ جو ہے وہ تمہیں دیکھے۔ کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو، یعنی مزید کچھ وقت کے لیے اور تم آئینے کے سامنے بیٹھے رہو اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے رہو اور اپنا بناؤ سنگھار کرتے رہو۔ اس لیے اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، یعنی کہ آئینے کو اپنی نظر سے جدا نہ ہونے دو، مزید اپنے بناؤ سنگھار میں وقت جو ہے وہ صرف کرو۔ یہ محبوب کی خود پسندی پر اور اس کے بناؤ سنگھار پر شاعر نے طنز کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ کم نگاہی میں اشارہ ہے، اشارے میں حیا، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو۔ کم نگاہی کہتے ہیں کم دیکھنا، کم نگاہی کہتے ہیں سرسری نظر ڈالنا۔ کم نگاہی سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کنکھیوں سے دیکھنا، چوری چوری دیکھنا،
نظر بھر کے نہ دیکھنا بلکہ سرسری سا دیکھنا۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ کم نگاہی میں اشارہ ہے کہ تمہارا اے محبوب، تمہارا جو کم کم دیکھنا ہے، تمہارا جو مجھے کنکھیوں سے دیکھنا ہے، چوری چھپے دیکھنا ہے اور سرسری سا دیکھنا ہے، تو بے شک اس میں کیا ہے؟ تمہاری حیا، تمہاری شرم، تمہاری لاج ہے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تمہارا مجھ پر سرسری سی نظر ڈالنا، مجھے کم کم دیکھنا مجھے کیا کر دیتا ہے؟ بے چین کر دیتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو، یعنی یا تو نظر بھر کر مجھے دیکھ لو اور مجھے مکمل طور پر بے چین کر دو، اور یا پھر مجھے مکمل طور پر نہ دیکھ کر پرسکون کر دو۔ آپ دوسرے مصرعے پر لکھیں، نظر بھر کے دیکھ کر یا تو مجھے مکمل طور پر بے چین کر دو یا نہ دیکھ کر مکمل طور پر پرسکون رہنے دو۔ یہ لائن آپ نے لکھنی ہے تاکہ جب آپ اس کی تشریح اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ کم نگاہی میں اشارہ ہے کہ بے شک تمہارے کم کم دیکھنے میں، تمہاری سرسری نظر ڈالنے میں ایک حیا ہے، ایک لاج ہے، ایک شرم ہے، لیکن تمہارا یہ کم کم دیکھنا جو ہے، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے، کہ یا تو مجھے بالکل بھی نہ دیکھ کر پرسکون رہنے دو، ٹھیک ہے، لیکن جب یوں کم کم مجھے تم سرسری نظر سے دیکھتے ہو، کم نگاہی سے دیکھتے ہو، تو پھر میں مکمل طور پر نہ پرسکون رہ پاتا ہوں اور نہ ہی مکمل طور پر بے چین ہو پاتا ہوں۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں یا تو مجھے آنکھ بھر کے دیکھ کر مکمل طور پر، آنکھ بھر کے مجھے دیکھ کر مکمل طور پر بے چین کر دو، یا پھر مجھے کم نگاہی سے مت دیکھو اور بالکل بھی مت دیکھو اور میرے اوپر نظر نہ ڈال کر مجھے پرسکون رہنے دو۔ اب اس میں جو آپ شعر لکھ سکتے ہیں وہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تیسرا شعر دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی، کوئی دن تذکرائے اہل وفا ہونے دو۔ بہت آسان اور بہت سادہ شعر ہے، سہل ممتنع کی بہت خوبصورت مثال ہے۔ سہل ممتنع ہم اس شعر کو کہتے ہیں کہ جس سے زیادہ آسان کہنا مشکل ہو، یعنی کہ اتنا آسان شاعر نے شعر کہا ہو کہ اس سے زیادہ آسان کہنا مشکل ہو۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی، کوئی دن تذکرہ کہتے ہیں ذکر کو، اہل وفا کرنے والوں کا تذکرہ یا ذکر۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں کب تک جو ہے وہ توجہ ہماری طرف نہیں کی جائے گی، یعنی جو محب ہے وہ ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ اس کا محبوب جو ہے وہ اس کی وفا کو دیکھے، وہ اس کی محبت کو دیکھے اور اس کی محبت کو سراہائے، اور جس طرح وہ اس سے وفا نبھاتا ہے اس کا اہل وفا میں اس کا نام جو ہے وہ سر فہرست رکھا جائے۔ اسی لیے شاعر یہ چاہتے ہیں کہ اسے بھی سراہا جائے، اس کی تعریف کی جائے، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بے شک ابھی جو وقت ہے وہ مجھ پر کوئی توجہ نہیں کر رہا، میرا محبوب مجھے جو ہے وہ نظر انداز کر رہا ہے، میری وفا کو وہ سراہ نہیں رہا، میری محبت کو وہ بالکل بھی سراہ نہیں رہا، تو اس صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ کب تک نہ توجہ ہوگی، جس دن اہل وفا یعنی کہ وفا کرنے والے لوگوں کا تذکرہ ہوگا تو اس دن ہمارا نام جو ہے وہ سر فہرست ہوگا، اور ہمارا نام جو ہے وہ ضرور اہل وفا کی فہرست میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ ہم اپنے محبوب سے وفا کرنے اور وفا نبھانے والے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو۔ جلوہ کہتے ہیں نظارے کو، یہاں پر محبوب کے جلوے کی بات کی جا رہی ہے، محبوب کے خوبصورت نظارے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کے نظارے کی بات کی جا رہی ہے۔ میرے ہوش بجا ہونے دو، ہوش بجا ہونا یعنی کہ ہوش سنبھلنا، ہوش میں آنا۔ اب اس میں روایتی انداز ہے شاعری کا کہ بالکل ہماری جو اردو روایتی شاعری ہے اس میں شاعر نے ہمیشہ سے اپنے محبوب کے کبھی اس کے گیسوؤں کی، کبھی اس کے لب و رخسار کی، اور کبھی اس کی نشیلی آنکھوں کی، کبھی اس کے سرو جیسے دراز قد کی، کبھی اس کے زن خداں کی، جو اس کی ٹھوڑی کا گڑھا ہے اس کی تعریف کی ہے۔ بالکل اسی تناظر میں آپ اس کی تشریح کریں گے کہ ہماری روایتی شاعری میں ہمیشہ سے شعراء نے اپنے محبوب کی خوبصورتی کو
موضوع بنایا ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح میر جو ہیں، میر تقی میر، وہ جب اپنے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو اس پر وہ اشعار لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح محبوب کے ہونٹوں کی نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کی سی ہے، اور اسی طرح اس میں بھی روایتی انداز میں شاعر نے اپنے محبوب کی خوبصورتی اور اس کے جلوے اور اس کے نظارے کو اس میں موضوع بنایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، آنکھ ملتے ہی کہوں حقیقت خاص کیا خاک دل کی، کہ میں یہ سوچ کر بیٹھا ہوتا ہوں کہ جب میں اپنے محبوب سے ملاقات کروں گا، جب میں اس سے ملوں گا، تو میں اپنے دل کی کیفیت، اپنے دل کا حال جو ہے وہ اپنے محبوب کے سامنے رکھوں گا، میں اپنے شب و روز کا حال بتاؤں گا، میں اپنی بے چینی اور اپنے اضطراب کو بیان کروں گا، میں بہت سارے گلے اور شکوے کروں گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ درپیش آ جاتا ہے کہ جب بھی میں اپنے محبوب سے ملتا ہوں تو میں اس کے خوبصورت اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے جلوے کو دیکھ کر، اس کے نظارے کو دیکھ کر ہر ایک چیز جو ہے وہ بھول جاتا ہوں، اور میرے ہوش ہی سنبھلنے نہیں پاتے، کیونکہ اگر میرے ہوش سنبھلیں گے اور تبھی میں جو ہے وہ شکوہ اور شکایت کر پاؤں گا، اور اپنے دل کا حال بھی بیان کر پاؤں گا، اور اپنے شب و روز اور جو ہجر کے لمحے ہیں ان کی تمام تر کیفیات کو بیان کر پاؤں گا۔ لیکن میں اپنے محبوب کے جلووں میں اس قدر جو ہے وہ مصروف ہو جاتا ہوں یا میں کھو جاتا ہوں کہ میرے ہوش ہی سنبھلنے نہیں پاتے، تو اس لیے میں اپنے دل کی حقیقت، اپنے دل کی کیفیت جو ہے وہ اپنے محبوب سے کہہ نہیں پاتا۔ اگلا جو آپ کا شعر ہے وہ بہت اہم ہے، اسے دیکھتے ہیں۔ تم دل آزار بنے رشک مسیحا کیسے، کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو۔ تم دل آزار کا مطلب ہے دل کو تکلیف دینے والا۔ رشک مسیحا کا لفظ ہم یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو مسیحا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزہ دیا تھا۔ اب اس میں تلمیح کا بھی شعر ہے کہ اس میں ایک تاریخی واقعے کی طرف اور تاریخی شخصیت کی طرف اور ہستی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے شاعر نے یہ کہا ہے، مسیحا کہتے ہیں شفا دینے والا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو معجزے ملے تھے ان میں سے یہ بھی تھا کہ وہ بیماروں کو شفا دے دیتے تھے۔ تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب تم دل آزار بنے، کہ تم کیا ہو، تمہاری خاصیت کیا ہے، تمہاری خوبی کیا ہے کہ تم دل کو تکلیف دینے والے ہو، یعنی تم صرف اور صرف دل آزاری کر سکتے ہو، دل کو دکھا سکتے ہو، صرف اور صرف دل کو تکلیف دے سکتے ہو، تم شفا دینے والے نہیں بن سکتے، تم میری مسیحائی نہیں کر سکتے، تم میرے چارہ گر نہیں بن سکتے، تم میرے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے، تم میرے دکھوں کا اور میرے زخموں کا علاج نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے شاعر نے طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ رشک مسیحا کیسے، یعنی کہ مجھے حیرت ہے کہ تم میرے دکھوں کا مداوع کس طرح کر سکتے ہو، میرے زخموں کا علاج کس طرح کر سکتے ہو، میرے زخموں پر مرہم کیسے رکھ سکتے ہو، کیونکہ تم کیا ہو، تمہاری خاصیت کیا ہے کہ تم جو ہو وہ صرف اور صرف دل آزار ہو، دل کو تکلیف دینے والے ہو۔ اگلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں، کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو۔ سوا کا مطلب ہے زیادہ، کہ میرے درد کو کم مت ہونے دو بلکہ اس سے زیادہ ہونے دو، بڑھنے دو۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری مسیحائی کرو، میرے زخموں کا علاج کرو، میرے دکھوں کا مداوع کرو، کیونکہ تمہاری خاصیت کیا ہے کہ تم صرف دل کو تکلیف دینا جانتے ہو۔ اس لیے میرے درد کو، میرے دکھوں کو، میری تکالیف کو جو تم نے مجھے دی ہیں اسے کم نہ ہونے دو بلکہ ان کو مزید بڑھنے دو، زیادہ ہونے دو۔ اس لیے مجھے تمہاری مسیحائی کی اور تمہارے علاج کی اور میرے غموں اور دکھوں کا مداوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو۔ غالب کا ایک بہت مشہور شعر ہے، اس میں آپ وہ لکھ سکتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اس میں بھی وہی مدعا بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، دست قاتل کہتے ہیں قاتل کا ہاتھ، ذرا دست دعا ہونے دو، یعنی کہ اب شاعر اس میں کہتے ہیں کہ جب میرا قاتل جو ہے، میرا محبوب جو ہے وہ مجھے قتل کر چکا ہوگا، میرا خون کر چکا ہوگا، میرے ارمانوں کا خون کر چکا ہوگا، مجھے فنا کر چکا ہوگا، تو یقیناً جب وہ دست دعا ہوگا، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، میرا قاتل جو ہے جب وہ
دستے دعا اٹھائے گا تو پھر اس کو پچھتاوا ہوگا. دستے قاتل کو ذرا دستے دعا ہونے دو، یعنی پھر اس کو خوف آئے گا، پھر وہ پچھتائے گا، پھر وہ افسردہ ہوگا، پھر وہ رنجیدہ ہوگا مگر کب؟ میرا قتل کرنے کے بعد. اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. جفا کہتے ہیں ظلم کو. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. زود پشیماں کہتے ہیں بہت جلدی پشیماں ہو جانے والا، یعنی بہت جلدی پچھتاوا کرنے والا. بہت طنزیہ انداز میں بہت خوبصورت غالب نے یہ شعر کہا ہے، بالکل اسی پس منظر میں جس طرح داغ دہلوی نے یہ شعر کہا ہے. غالب کہتے ہیں کہ جب میرا قاتل جو ہے، میرا محبوب جو ہے، وہ میرا قتل کر چکا تو اس نے بعد میں پھر کیا کر لی؟ ظلم کرنے سے توبہ کر لی. اب طنزیہ انداز میں شاعر کہتے ہیں کہ ہائے کتنا جلدی وہ پچھتایا ہے، یعنی اس کو کتنا جلدی پچھتاوا ہوا ہے، حالانکہ وہ تو میرا قتل کر چکا ہے. اب اسی لیے شاعر کہتے ہیں کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، کہ جب میرا محبوب میرا قتل کر چکا ہوگا تو پھر اس کے بعد جب وہ دستے دعا ہوگا، یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، تو پھر یقیناً اس کو خوف آئے گا، اس کو پچھتاوا ہوگا اور وہ نادم اور شرمندہ ہوگا. اگلا شعر دیکھتے ہیں جو کہ مقطع کا شعر ہے. اس میں سوالات کے حوالے سے بھی آپ نے اشعار کو دیکھنا ہے، کیونکہ سوالات کے جوابات بھی انہی اشعار میں سے آپ کے پیپرز میں آئیں گے. ٹھیک ہے، آخری شعر دیکھتے ہیں مقطع کا. جب سنا داغ کوئی دم میں فنا ہوتا ہے، اس ستمگر نے اشارے سے کہا ہونے دو. اب اس میں بہت ایک تو نفسیاتی انداز میں اپنے جو محبوب کی فطرت ہے وہ شاعر نے بیان کی ہے. پہلے اس کے جو لفظی مطلب ہے وہ دیکھتے ہیں. جب سنا داغ کوئی دم میں مطلب ایک لمحے میں، کوئی ایک سانس میں، فنا ہوتا ہے یعنی کہ ختم ہوتا ہے، مرتا ہے، مرنے والا ہے. اس ستمگر نے یعنی اس ظالم نے، اس سنگ دل نے، اس پتھر دل نے اشارے سے کہا ہونے دو. اب شاعر اس میں کہتے ہیں کہ جب وقت مرگ میں مرنے کے قریب تھا اور قریب المرگ تھا، تو اس وقت محبوب کو جب یہ کہا گیا جا کر کہ تمہارا جو محب ہے، تمہارا جو چاہنے والا ہے، تمہاری جو آس اور امید لگائے بیٹھا ہے، اس کا یہ آخری وقت ہے اور اس کے یہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، تو اس وقت بھی اس ستمگر نے، اس ظالم نے جو کہ ظلم کیے، اس نے پوری زندگی میرے اوپر ظلم کیے. کس صورت میں ظلم کیے؟ کہ مجھے اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنایا. میری جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ستمگر کیوں کہا ہے؟ کہ ہمیشہ سے پوری زندگی وہ میرے اوپر ظلم کرتا رہا ہے. ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. کہ وہ ہمیشہ محبوب جو ہے مجھ پر ظلم اور ستم کرتا رہا ہے، لیکن آخری وقت میں بھی وہ اس قدر یعنی کہ محبوب کی نفسیات کے اوپر ایک بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی نفسیات میں کیا ہے؟ ظلم کرنا ہے. کہ آخری وقت میں بھی جب اس کو کہا گیا کہ داغ جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے اور اب فنا ہونے کو ہے، ختم ہونے کو ہے، تو پھر اس ستمگر نے بہت بے توجہی سے، یعنی کہ بہت بے پرواہی اور لاپرواہی سے اور انتہائی سنگ دلی کے ساتھ اشارے سے کہا کہ اگر وہ فنا ہو رہا ہے یعنی ایک لمحے میں ختم ہونے والا ہے تو اسے ختم ہونے دو. یعنی کہ اس کو میرے مرنے کے وقت بھی اس نے اپنے ظلم سے جو ہے وہ توبہ نہیں کی، اپنے ظلم سے وہ باز نہیں آیا، اور اس نے ہمیشہ سے میرے ساتھ بے پرواہی اور بے اعتنائی بخشی. اور اسی طرح وقت مرگ بھی، مرتے وقت بھی جو محبوب ہے وہ اس نے اپنی اس سنگ دلی کا اور اپنی اس ستم ظریفی کا ہی مظاہرہ کیا. اور جب لوگوں نے یہ پیغام دیا کہ داغ جو ہے وہ ایک لمحے میں کا مہمان ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کو ہے اور اس کے آخری جو ہے وہ سانسیں ہیں، تو تب بھی اس شخص نے یعنی کہ میرے محبوب نے، ستمگر محبوب نے یہی کہا اشارے سے کہ اسے فنا ہونے دو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اشعار کا مفہوم اور معنی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اس کو آپ نے مختصراً اپنی امتحانات میں لکھنا ہے. زیادہ طویل جو ہے وہ اس کی تشریح آپ نے نہیں کرنی، تاکہ اردو لٹریچر اور انگلش کا پیپر آپ کا بہت طویل ہوتا ہے. ہر ایک سوال کو اس کے مارکس کے اکارڈنگ آپ نے جو ہے وہ وقت دینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ 3 نمبر کے سوال پر اتنی زیادہ ٹائم جو ہے وہ صرف کر دیں اور آپ کے جو 7 یا 8 نمبر کا سوال ہو اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہ بچے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.